صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چوراہے سے گزرے، کچھ اصحاب جو ہیں وہ ہنس رہے تھے، اب رک گئے۔ آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہنستے، زیادہ روتے۔ کیا سیکھا؟ اس نے ایک جملے میں کنکلوڈ کیا، اس نے کہا جی مجھے جس خدا کا تعارف کروایا گیا تھا نا اس معاشرے کی طرف سے اور میرے ماں باپ کی طرف سے، وہ خدا کوئی اور ہے، اور جو خدا قرآن میں ہے نا وہ کوئی اور ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا خدا تو بڑا ڈاڈا ہے۔ پورے قرآن میں میرا چیلنج ہے طارق جمیل صاحب کو بھی، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، بلکہ سب سے زیادہ میں نے ان کا دفاع کیا ہے جب ان کے خلاف ناسبیوں نے بھونکنا شروع کیا ہے۔ میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں ایسٹ سمجھتا ہوں امت کے لیے، لیکن میں طارق جمیل صاحب سے پوچھتا ہوں پورے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ باغی رہو تو میں معاف کروں گا؟ ہاں جی، ست سری اکال جی، کی حال چال سارے کا؟ امید ہے تھی سارے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ لے کے حاضر ہو گیا اج ایک اور برانی ویڈیو۔ سو اج جی ویڈیو لے کے آئے جی، یہ نام ہے اللہ کا صحیح تعارف بائی انجینئر محمد علی مرزا جی۔ سو اللہ کا صحیح تعارف کیا ہے وہ بارے ایگزامپل دے کے سمجھاؤ گے ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਗੇ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਕਰ ਲਿਓ। ਆ ਜਾਓ ਕਰਦੇ ہیں ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ۔ شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، جو مرضی کر دے رہو بخشش ہو ہی جانی ہے۔ تو سر اگر یہ کسی کا کانسیپٹ ہے نا تو اس کو قرآن کی الف بے نہیں پتا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ میرے استاد ہیں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نیک کاموں کا اجر دے اور ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے۔ یعنی وہ بیان القرآن آپ سنیں نا تو لگتا ہے کہ یار قرآن جس طرح نازل ہوا ہے وہ اس طرح پریزنٹ ہو رہا ہے۔ جس نے قرآن نہیں پڑھا نا وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو ایک بوڑھی نانی اماں ہے جس نے یہ لوگ پیدا کیے ہیں اور ایک شغل ملا گیم ہے، اینڈ پہ ساروں کو ہی چھوڑ دے گا۔ جناب اگر یہ معاملہ ہوتا تو انبیاء اور کتابیں آتی۔ امام محمد غزالی نے کیمیائے سعادت میں لکھا ہے کہ جو علماء ممبروں پہ چڑھ کے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے اور وہ سب کو بخش دے گا چاہے جس طرح کی مرضی زندگی گزارو، وہ اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جھوٹے تھے نعوذ باللہ، ان کے ساتھ جو کتابیں نازل ہوئیں، یہ اس میں جو وعیدیں آئی ہیں کہ جو نافرمان ہیں ان کو دوزخ میں جھونکا جائے گا، یہ سب کا سب جھوٹ ہے اور وہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ پھر امام غزالی کہتے ہیں ایسے علماء واجب القتل ہیں۔ میں آج کے کسی میٹھے میٹھے مبلغ کے اوپر قتل کا فتویٰ نہیں لگا رہا، امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ جو اس قسم کی رحمت کی آیات سنا سنا کر ان کا غلط مفہوم بیان کر کے خدا سے دور کر رہے ہیں۔ یہ تو یہودیوں کا یہی تو عقیدہ تھا، سورۃ البقرہ میں آتا نا، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ چند دنوں کے لیے ڈالے گا دوزخ میں، پھر نکال لے گا، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ماتا تم نے کوئی عہد لیا ہوا ہے اللہ سے؟ سورہ بقرہ شروع میں اسی لیے ہے کہ تم سے ایک پہلے تم سے زیادہ لاڈلی امت تھی، اس حوالے سے کہ اس میں زیادہ پیغمبر ہے، 3 کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل۔ لیکن جب انہوں نے ہم سے روگردانی کی تو ہم نے دیکھو اسے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ان پہ ایسی ذلت اور مسکنت آج تک تاری ہے۔ تو سر یہ باتیں کرنا تھانے دار والا معاملہ نہیں، قرآن کا اسلوب بھی بڑا سخت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور میں اکثر بتاتا ہوں 2011 کی بات ہے، ہمارے محلے میں ہی ایک مسجد، یعنی لڑکیوں کا ایک مدرسہ ہے اہل حدیث کا، تو وہاں پہ ایک آنٹی ہیں جو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی کلاس فیلو ہیں، اسٹوڈنٹ نہیں کلاس فیلو ہیں، تو وہ رمضان میں دورہ قرآن کرواتی تھی۔ تو میں نے اپنی وائف کو کہا، اس وقت 3 بچے تھے ماشاء اللہ 4 ہیں، میں نے کہا میں بچے سنبھالتا ہوں، تم نہ رمضان میں پورا قرآن گو تھرو۔ وہ صبح 9 سے لے کے 12 بجے تک ایک پارہ کور کرواتی تھی، پورے رمضان میں قرآن ختم۔ میں کہا تیری جدی پشتی کسی نے پورا قرآن نہیں ترجمے نال پڑھا ہونا اس طریقے نال، تو اللہ دی بندی پڑھ لے۔ اچھا جب وہ قرآن پڑھ کے مکمل ہو گیا کورس، میں نے اس کو کہا کہ تم نے کیا سیکھا؟ اس نے ایک جملے میں کنکلوڈ کیا، اس نے کہا جی مجھے جس خدا کا تعارف کروایا گیا تھا نا اس معاشرے کی طرف سے اور میرے ماں باپ کی طرف سے، وہ خدا کوئی اور ہے، اور جو خدا قرآن میں ہے نا وہ کوئی اور ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا خدا تو بڑا ڈاڈا ہے۔ یہ تھانے دار اور یہ وہ اس طرح کے ٹرمز ریوائز کر رہے ہیں، آپ ذرا قرآن تو پڑھ کے دیکھیں۔ قیامت کے دن اللہ نے اپنا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ للہ الواحد القہار، لمن الملک اليوم، للہ الواحد القہار۔ آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ اس اکیلے قہار کی جو سب پہ چھایا ہوا ہے۔ سورۃ المومن میں آتی ہے آیت، جسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چوراہے سے گزرے، کچھ اصحاب جو ہیں وہ ہنس رہے تھے، اب رک گئے۔ آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہنستے، زیادہ روتے۔
تو نبی علیہ السلام کا تو مبارک زندگی میں تو بڑی سنجیدگی ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بغاوت کی زندگی گزارے، اپنی مرضی کی زندگی، نہ، دنیا جو اللہ کی مرضی کی گزارے گا آخرت پھر اس کی مرضی کی ہوگی. لیکن جو اپنی مرضی کی دنیا گزارے گا آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی، یعنی دوزخ میں. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَّ أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ. یہ اتنا معاملہ آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورہ حجر میں فرماتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. اے نبی علیہ السلام میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بڑا بخشنے والا مہربان ہوں. لیکن پھر ساتھ ہی فرمایا کہ ان کو یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب وہ بھی بہت سخت ہے. بیلنس کرو. باقی یہ ٹھیک ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جانے والی ہے. لیکن کس معاملے میں؟ باغیوں کے لیے نہ، ان لوگوں کے لیے جو پوری ایفرٹ پٹ کرے پھر بھی ان سے معاملات سیدھے نہ ہوں، اللہ کی طرف رجوع ہے. قرآن میں کہیں یہ نہیں ہے کہ ڈٹ کے گناہ کرو، باغی بنے رہو، میں توبہ قبول کروں. قرآن میں ہمیشہ آیا ہے کہ آپ غلطی کر بیٹھو، اللہ کی طرف رجوع لاؤ، اس کے بعد اپنی اصلاح کرو، اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان ہو. اسی پہ میرا مسئلہ نمبر 18 ہے، گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان، اور وہ آیت نمبر بھی 17 اور 18 ہی ہے سورۃ النساء کی. میں وہ پڑھ بھی دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما التوبۃ علی اللہ، اللہ کے ذمہ ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا. کن لوگوں کی توبہ؟ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو گناہ کر بیٹھے جہالت میں، انجانے میں ان سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے. ثم یتوبون من قریب، اس کے بعد فوراً توبہ کر لے کہ یا اللہ غلطی ہو گئی. کو فجر کے بعد لیٹ اٹھا کہ یا اللہ معاف کر دے، کوشش تھی، الارم نہیں سن سکا، میں بھی پڑھتا ہوں، مجھے معاف کر دے. اس طرح تو جو پڑھے ہی نہ، اوکے جی اللہ تعالیٰ نے کہا میں بڑا غفور رحیم ہوں. پورے قرآن میں میرا چیلنج ہے طارق جمیل صاحب کو بھی، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، بلکہ سب سے زیادہ میں نے ان کا دفاع کیا ہے جب ان کے خلاف ناسبیوں نے بھونکنا شروع کیا. میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں ایسٹ سمجھتا ہوں امت کے لیے. لیکن میں طارق جمیل صاحب سے پوچھتا ہوں پورے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ باغی رہو تو میں معاف کروں گا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے اللہ کے ذمہ ان لوگوں کی توبہ کا قبول کرنا ہے جو جہالت میں گناہ کر بیٹھے. ثم یتوبون من قریب، اس کے بعد فوراً توبہ کر لیں. فاولئک یتوب اللہ علیہم، بس ایسوں کی توبہ ہے، اللہ فرماتا ہے میرے ذمہ. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے. علم ہے اس کے پاس لیکن اس کی حکمت ہے، ڈھیل دیتا ہے کہ چلو توبہ کر لیں. اور اگلی ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور اس کی تو کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں طاہر جمیل صاحب، یہ اللہ کہہ رہا ہے. لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو کہ گناہ کرتا ہے، حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ، یہاں تک کہ جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، وہ کہتا ہے یا اللہ میں اب توبہ کرتا ہوں. وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور نہ ہی ان کی توبہ قبول ہوگی جو کفر کی حالت میں مرے. یعنی وہ پہلے مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے، کافروں کو اللہ نے الگ کر دیا. یعنی ایسے مسلمان جو موت کے وقت توبہ کریں ان کی بھی توبہ قبول نہیں اور کافروں کی بھی. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ایسے لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. تو یہ تو دیکھ لیں، یہ تو قرآن کی ڈاکٹرائن ہے. آپ اس کو تھانے داری والی معاملہ کہہ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. باقی ٹھیک ہے کہ اگر ایک بندہ گناہگار ہے آپ اس کو یہ کہیں کہ توبہ کر کے اللہ کی طرف آئے. وہ 99 قتل والا واقعہ بھی ہے نا بخاری مسلم میں. ہم نہیں کہہ رہے مایوسی پیدا کریں، لیکن ہم کہہ رہے خام خواہ لوگوں کو امیدیں بھی نہ دلائیں. اور جو سیدنا علی کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا ہے جیسے ہی مرے گا جاگ اٹھے گا، او یہ کیا ہو گیا، ایرا نہ ہو جائے، کامنا نہ پا دو. ڈرانے میں ہی عافیت ہے نا. اور آپ کا ڈر کا غلبہ ہی ہوگا تو تب آپ گناہوں سے بچیں گے، صرف خوشخبریوں سے نہیں بچیں گے. ٹھیک ہے، میں آپ سے یہ آفر کی جائے اللہ کی طرف سے کہ جو مرضی یاشی کرو عذاب کوئی نہیں ہوگا لیکن جنت نہیں ملے گی. سارے کہنے کے جنت ہی کئی لوڑ آتی ہے، جنت بنا لینا ہے. پریکٹیکل چیک کر لیں.
और इसके बदले में अगर ये बात की जाए कि जी आप दुनिया में अल्लाह की ताबे फरमान बन के रहो, अदरवाइज आपको दोज़ख में झोंक दिया जाएगा, कोई बचत नहीं होगी, तभी लोग अल्लाह की तरफ देंगे। आप अगर ये भी लालच लोगों को दें कि नेक माल करोगे तो जन्नत मिलेगी, बुरे माल करोगे तो कुछ नहीं होगा, कोई नहीं करेगा। जब तक आप डर, और ये नेक बंदों की अल्लाह ने निशानी बताई है, वो दुआ करते हैं रब्बना स्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। सूरतुल फुरकान में जो मसला 120 है, अहले ईमान की 12 खुसूसियात, मैंने पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करवाया है। एक खुसूसियत ये कि वो दुआ करते हैं, अल्लाह हमसे दोज़ख का अज़ाब फेर दे, वो तो हमारे गले का फंदा बन चुका है, लटकती तलवार है। अहले ईमान तो हर वक्त डरते रहते हैं। अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार की वजीफ़ा तालीम किया गया है। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है, सैयदना उस्मान जिनको 3 दफ़ा जन्नत की बिशारत मिली है, जब कब्रिस्तान जाते थे इतना रोते थे कि दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती थी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਲਤੀ ਕਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਅੱਲਾ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਡਬਲ ਮਿਲਦੀ ਜਿੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਾਸਫਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਆ ਤਰੀਕ ਜਮਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲਾ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂਹ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਬਹੁਤ ਖੌਫਨਾਕ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਲਾ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।